ہم چاہتے ہیں کہ خواتین اپنی ثقافت اور فہم و فراست کا مظاہرہ کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن خاتون جو ٹی وی پر آنے کے لیے اصرار کرتی ہے، وہ اپنا جسم ظاہر کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ ایسا کہہ کر ہم خواتین کے ساتھ ناانصافی کیوں کرتے ہیں کہ خواتین کو اس طرح ٹی وی پر لوگوں کو دکھا کر ہم ان سے مفاد حاصل کر سکتے ہیں؟ حجاب کے مسئلے پر تمام علماء متفق ہیں کہ اگر خاتون کا چہرہ افشا ہونے سے کوئی بہک سکتا ہے یا ایسا کوئی بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے تو یہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے کسی خاتون کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی تب بھی انہوں نے اس پر شرائط عائد کیں۔ حتیٰ کہ شیخ البانی نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف چہرہ اور ہاتھ دکھائی دینے کی اجازت ہے، عورت کی گردن اور بالوں کو بے نقاب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مذہبی علماء نے اس پر مکمل اتفاق کیا ہے۔ جناب اعلیٰ، جب میں ٹی وی پر آتی ہوں تو میں پیشہ ورانہ میدان میں کردار ادا کرنے کی حیثیت سے آتی ہوں۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ میرا چہرہ جو میری شناخت ہے نظر آئے۔ میں اپنی شناخت کو ختم کرنے کی قطعی اجازت نہیں دیتی۔ یہ لوگ کون ہیں جو میرے لیے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں کیسے سامنے آؤں؟ آپ مجھے کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں؟ ہمیشہ ایک مرد ہی کیوں فیصلہ کرتا ہے کہ میں کیسے سامنے آؤں؟ خدا نے مجھے اپنے فرائض، سزا اور جزا میں آپ کے برابر بنایا۔ جب آپ روزے رکھتے ہیں تو میں بھی روزے رکھتی ہوں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی نماز پڑھتی ہوں۔ جب آپ چوری کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور جب میں چوری کرتی ہوں تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں کمتر نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی عزت کو کیسے قائم رکھنا ہے۔ والد حیران ہوئے کہ میں ایک خبرنامہ پڑھنے والی خاتون کی حیثیت سے صوتی معاشرے کا نظریہ کیسے بدل سکتی ہوں۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ 6 یا 7 سال کی عمر سے ابتدائی اسکول سے ہائی اسکول تک، جب ہم 18 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعد میں بھی جب ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، تو ہمیں حفظ اور حفظ ہی کروایا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں بحث یا سوال کرنے کی جرات کرتا ہے تو اسے اللہ کی بخشش طلب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ جو لوگوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں، آپ نے اس زمین پر ہی ایک جہنم بنا رکھی ہے۔ آپ نے مختلف دانشوروں کی کتابوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ آپ نے دماغ کو عملی سوچ، موازنہ اور انتخابات کرنے سے روک دیا ہے۔ حالانکہ یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت اور جہنم کے درمیان انتخابات کرنے کے لیے دی۔ ہمارے رب نے انسان کو اس زندگی میں اپنے راستے کا انتخاب کرنے کی آزادی دے کر انسان کو عزت دی، اور اس کے نتائج دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔